सब बच्चों की शादियों के बाद मैंने और हबीब ने पूरी शिद्दत के साथ इस बात को महसूस किया कि जैसे हमने एक बहुत भारी जिम्मेदारी को खैर खूबी के साथ निभा दिया है। बच्चों की शादियां बगैर किसी प्रॉब्लम के इत्मीनान से निमट जाएं, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। वरना तो आजकल के ज़माने में शादी के सिलसिले में ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं कि दिल परेशान हो जाता है। माशरे में रहते हुए हर तरह की खबरें तो मिलती ही रहती हैं। मैंने हमेशा नोट किया कि बच्चों की शादियों में सबसे ज्यादा मसला तो वहाँ बनता है जब माँ बाप दोनों की राय में इख्तलाफ हो। माँ औलाद की शादी अपने अजीजों में करना चाहती है, बाप अपने अजीजों में। दोनों की रस्साकुशी में औलाद के ताने बाने बिखरते हैं। अंजाम कार घर दोजख का नमूना बन जाता है। आपस में बोलचाल बंद, घर में खाना पीना बंद, और फिर तुरा ये कि इस ज़बों हाली का सारा इल्जाम एक दूसरे के रिश्तेदारों पर डाला जाता है कि जादू और तावीज़ गंडे किए गए हैं ताकि घर तबाह हो जाए। फिर आमिलों के चक्कर शुरू हो जाते हैं जिससे मजीद बर्बादी, मजीद रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलता। उमूमन मैंने यही देखा है कि लोग भीड़ चाल चलते हैं। अगर एक ने गलती की तो सारी कौम अंधाधुंध उसी की कॉपी किए जा रही है। इंसान अगर दुनिया में गैर जानिबदार रहकर जिंदगी बसर करे तो मुआशरे से बहुत कुछ सीखता है। ऐसे ऐसे वाकयात सुन सुन के हमने पहले ही इरादा कर लिया था कि हम अपने बच्चों की शादियों को मसला नहीं बनाएंगे। मैं जानती थी कि हबीब को अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत है। हबीब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि बच्चे मेरी जान से हम रिश्ता हैं। इस वजह से इख्तलाफ राय का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम दोनों के पेशे नज़र बच्चों की खुशियाँ रहीं। जब दो ज़हनों का टारगेट एक ही हो तो इख्तलाफ नहीं हो सकता। दुनियावी फिक्रों का दबाव इंसान के आज़ा को इस कदर मुजमहल कर देता है कि फिर वो उन्हीं फिक्रों में फंस कर रह जाता है। मेरी और हबीब की एक सी तबीयत थी। हम ज़्यादा देर किसी भी फिक्र को अपने अंदर ठहरा नहीं सकते, जिसकी वजह से हर मुश्किल बादल की तरह गुजर जाती। जहन जल्दी से दुनियावी फिक्रों से खाली होकर फिर अल्लाह पाक की जानिब और उसकी कुदरत की जानिब मुतवज्जे हो जाता। पुरसुकून जिंदगी की मेरे नज़दीक हमेशा से बहुत अहमियत रही। यही कोशिश रहती कि हर काम अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ अंजाम पाए ताकि दिल मुतमईन हो, और दिल का मुतमईन होना ही खुशी है। जो लोग छोटी छोटी खुशियों को हाथिर में नहीं लाते, बड़ी बड़ी खुशियों से रूठ जाती हैं। किसी सूफी का ये कौल हमेशा मेरे दिल में रहा कि अगर तूने घास की एक पत्ती को भी हकारत की नज़र से देखा तो गोया सारी खुदाई को ठुकरा दिया। एक दफ़ा शेख ने फरमाया, खुशी ही जन्नत है। रात को मैंने हबीब के सामने यही बात दोहराई कि खुशी जन्नत है। कहने लगे, फिर तो हम जन्नत में हैं इसलिए कि हम खुश हैं। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मगर आओ इस बात पर गौर करें कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी दुनिया की किस चीज़ से मिल रही है और सबसे ज़्यादा गम दुनिया में किस चीज़ से मिल रहा है। फौरन बोले, मेरी ज़िंदगी की खुशी तुझ ही से है। जिंदगी का गम भी तेरी जुदाई का सबसे ज्यादा होगा। पहले तो हम दोनों इस बात पर खूब हंसे, फिर जब संजीदगी से गौर किया तो मालूम हुआ कि वाकई इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी भी इंसान ही से हासिल होती है और सबसे ज्यादा दुख भी इंसान ही से मिलते हैं। हमने सोचा, जब दुनियावी खुशियों का मरकज खुद इंसान है तो इंसान ने अपनी तवज्जो चांदी सोने के ढेर में क्यों लगा रखी है। हमारे एक बड़े अच्छे जानने वाले थे। शुरू में तो इंग्लैंड जो भी आया पहनने के लिए चंद जोड़े और हर्ज के लिए 5 पौंड लेकर आया। यहाँ मेहनत मजदूरी करके सब ने अपने कदम जमाए। उन दिनों सबकी ही तवज्जो मौश की तरफ थी और जरूरत भी थी। जिन साहब का मैं जिक्र कर रही हूँ, हमारे उनके साथ ठीक ठाक मरासिम थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को काम में इस कदर मसरूफ कर लिया कि मेल जोल का और सोशल लाइफ का टाइम ही ना रहा। फैमिली बिजनेस था, सारा घर मसरूफ। कई सालों बाद उनकी बीमारी की खबर सुनकर हम मिलने गए तो वो पहचाने ना जाते थे। उनकी बीवी ने रो रो के किस्सा सुनाया कि दिन रात काम करके हमने पैसा कमाया, देश में रिश्तेदारों को भिजवाते रहे कि वहाँ पर प्रॉपर्टी और दुकानें खरीदी तो हम कुछ अरसे में वहीं आ जाएंगे। अब तक अंदाजन लाखों रुपया भिजवा चुके हैं। अब उनको आने का लिखा तो कहते हैं कि यहाँ आके क्या करोगे, वो पैसा तो भाई बहनों की शादी में ही खत्म हो चुका है। अब उन्हें इस बात का शदीद सदमा था कि सालों साल हम सब कुल्हों के बैल की तरह जते रहे और हमें सिला क्या मिला। रिश्तेदारियां भी खराब हुई। इस वाक़े से हमें बड़ी इबरत हासिल हुई। हमने सोचा कि अल्लाह ताला ने हर शय का अपने इरादे में एक मुकाम रखा है और बंदे को अपने इरादे से आगाही अता की है। अगर बंदा अल्लाह ताला के इरादे के मुताबिक जिंदगी में उस शय को वो मुकाम नहीं देता तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है। हबीब को अपने दोस्त की हालत देखकर बड़ा ही अफसोस हुआ। रास्ते में उसके रिश्तेदारों को बुरा भला कहते रहे कि कैसे हराम हैं। मैंने कहा, वो तो सो हैं मगर असल गलती इन्हीं की है। अल्लाह ने कहा है कि माल में फितना है। अब उन्होंने इस फितने को अपने प्यारों के घर में मुंतकिल कर दिया तो उस फितने का फितना तो उन्हीं को देखना पड़ेगा। दुनिया तो एक दर्सगाह है जहाँ हर सबक हम अमली और मुजाहिराती तर्जों में सीख रहे हैं।
اصل علم قرآن ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور واقعہ یاد آیا۔ میرا بیٹا اور بہو سیر تفریح کو کہیں گئے، وہاں سے آ کر انہوں نے اپنی سیر کا حال سنایا۔ کہنے لگے، امی سب سے زیادہ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ ہم نے سمندر میں گرم پانی کی رو دیکھی۔ ایک طرف کھولتا ہوا پانی بہہ رہا ہے، دوسری طرف اس کے برابر میں ہی سمندر کا پانی ٹھنڈا ہے، دونوں میں لہریں اٹھ رہی ہیں، مگر پھر بھی کھولتا ہوا پانی ٹھنڈے پانی میں مل کر ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ اپنی اپنی حدود میں بہتا جاتا ہے۔ میں نے کہا، بیٹے اسی بات کو تو قرآن میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ اسی نے رواں کیا ہے دو دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں، ان کے درمیان آڑ ہے، بس وہ ایک دوسرے میں گڑمڑ نہیں ہوتے۔ سورہ رحمان۔ اللہ کا ارادہ ہی ان کے درمیان آڑ یا برزخ بنا ہوا ہے، جب اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ اس وقت مجھے اور زیادہ محسوس ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ہمیں ضرور مل جاتی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے ساری دنیا قرآن کی آیات کا مظاہرہ ہے۔ سارا دن میں اس بات پر غور کرتی رہی کہ جب اللہ کا علم ہمارے سامنے مظاہراتی صورت میں موجود ہے تو پھر ہمیں اس کے سیکھنے میں اتنی دقت کیوں پیش آتی ہے۔ رات کو جب میں شیخ کے دیے ہوئے اسباغ کرنے بیٹھی تو مجھے اپنے ذہن کی گرہیں کھلتی نظر آئیں کہ علم قرآن ہے اور اس علم کا مظاہرہ کائنات ہے۔ اللہ پاک کے علم کی طرح کائنات بھی بہت وسیع ہے۔ جب تک ہمارے اندر وسعت نہ ہوگی ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی آدمی اپنی زندگی میں دنیا کے چپے چپے کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہ کوئی کونا باقی رہ ہی جاتا ہے، پھر ساری کائنات میں جو مظاہرہ ہو رہا ہے وہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جواب وہی ہے کہ روحانی حواس کے بغیر کائنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہر چیز زمین سے اگ رہی ہے، یعنی زمین پر ہی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ہماری نگاہ ان مظاہرات کے درمیان بہت سے برزخ یا آڑ کھڑی کر دیتی ہے، اگر ان کو گرا دیا جائے تو نظر میں وسعت پیدا ہو جائے گی۔ میں نے محسوس کیا کہ ذہن ایک ہی خیال کو وقت کے مختلف لمحات میں بار بار دہراتا ہے، مگر ہر بار دل کی نگاہ اسے ایک نئے زاویے سے دیکھتی ہے۔ قرآن میں بھی ایک ہی بات کو کئی جگہ دہرایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اس بات کو نئے زاویے سے معنی پہنانا چاہیے تاکہ مختلف پہلو سامنے آئیں، یعنی ایک ہی چیز کو نگاہ اور ذہن کا ٹارگٹ بنا کر بار بار نئے نئے زاویوں سے دیکھنے سے اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے ذہن کی مرکزیت ضروری ہے۔ اگر ہمیں اللہ تک پہنچنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اور اللہ کے درمیان برزخ کھڑی کر دیتے ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ آیت گونج اٹھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کتنی بار یہ آیت سنی، پڑھی، زبان سے دہرائی، مگر اس وقت نہ جانے کیا بات تھی، اس آیت سے میرے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل بار بار یہ کہنے لگا کہ اللہ نے اپنے راستے میں تو بندے کے لیے کوئی رکاوٹ رکھی ہی نہیں ہے، بندہ خود ان رکاوٹوں کو کھڑی کرتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ چیز اسے اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اب مجھے دنیا کی ہر چیز اپنے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ نظر آنے لگی۔ دل نے کہا، حبیبی ایک پردہ ہے، اس کے ساتھ مرنے جینے کے وعدے بھی اللہ کے ساتھ دوغلا پن ہے کہ ادھر تو اللہ کو جاننے اور پہچاننے کی اور اس کے قریب رہنے کی دعا کرتے ہیں اور ادھر اگلی زندگی کے تحیل کی ہر صورت میں حبیب کی شبیہ ہے۔ دل نے کہا، یہ درست نہیں ہے، اب اس پردے کو ہٹانا ہی ہوگا تاکہ اصل محبوب کا دیدار ہو۔ کہنا تو بہت آسان ہے مگر کرنا بڑا مشکل ہے۔ بھلا ساری زندگی کا بنا ہوا ایک پیٹرن آخری وقت میں کیا بدل سکتا ہے؟ میری زندگی تو ہر ورق پر اس کی چھاپ لگی ہوئی تھی، کبھی دل دھک سے رہ جاتا۔ اگر زندگی اکیلی گزارنی پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کتنے دنوں تک مجھے اندیشے گھیرے رہے۔ زندگی کے ہر قدم پر ساتھ چلتے چلتے ہم ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے تھے۔ وہ جذباتی دور تو اب ختم ہو چکا تھا۔ زندگی کے فیصلوں میں اب دل کے ساتھ ساتھ عقل بھی اپنے قدم ملانے لگی تھی۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ ایک تخت پر شیخ بیٹھے ہیں، میں نیچے زمین پر بیٹھی ہوں۔ شیخ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا، شمامہ ادھر دیکھو۔ میں دیکھنے لگی تو میرے سامنے زمین اور آسمان کے درمیان ایک اسکرین آ گیا۔ یہ بالکل سیاہ پردہ تھا۔ میں شیخ کے کہنے پر نہایت ہی محویت سے اس پردے کو دیکھنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد اس پردے پر ایک روشنی پھیل گئی۔ شیخ نے فرمایا، شمامہ یہ روشنی کس نے بنائی؟ میری نظر اس پردے پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اسی طرح کہا، اللہ نے۔ اب اس روشنی میں سورج، چاند، ستارے بن گئے۔ شیخ نے کہا، یہ جرام فلکی کس نے بنائے؟ میں نے کہا، اللہ نے۔ اب میرے دیکھتے ہی دیکھتے
ان تمام سیاروں پر بارش برسنے لگی۔ فرمایا بارش کس نے برسائی؟ میں نے کہا اللہ نے۔ اب میں نے دیکھا کہ زمین سے سبزہ پھوٹنے لگا اور شگوفے نکل آئے۔ کہا کھیتی کس نے اگائی؟ میں نے کہا اللہ نے۔ میں نے دیکھا کہ ہوا کے جھونکوں سے کھیتیاں لہرا رہی ہیں۔ کہا ہوائیں کس نے بھیجی؟ میں نے کہا اللہ نے۔ اب میں نے دیکھا کہ زمین پر انسان اور تمام جاندار موجود ہیں۔ فرمایا انسان کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا اللہ نے۔ فرمایا جب سارا کام اللہ کا ہے پھر تم کیا ہو؟ ان کے یہ کہتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا اور اسی وقت آنکھ کھل گئی۔ میرے اندر ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس خواب نے میرے سارے ہی اندیشے نکال دیے تھے۔ میرے اندر کی آواز کہنے لگی شمامہ سب کچھ اللہ ہی کے ارادے سے ہے، پھر اپنی خواہش رکھنا کیا مانی؟ میں نے اپنی عادت کے مطابق حبیب کو خواب سنا کر کہا کہ کتنے دنوں سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخرت میں اللہ پاک کے قرب کی دعا کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے بھی خواب دیکھتی ہوں۔ یہ تو دوغلا پن ہوا، انسان کو ایک کا ہی رہنا چاہیے۔ فوراً بولے یہی تو میں کہہ رہا تھا، تم میری چندہ فکر نہ کرو، آخرت میں تو اللہ نے 70 حوروں کا وعدہ ہم سے کیا ہے۔ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے کہا میاں لگتا ہے کہ اب ہماری محبت رنگ لا رہی ہے، آپ بھی آخرت کی باتیں کرنے لگے ہو۔ بولے کیا کریں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ آدمی تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر رنگ پکڑنے کی صلاحیت خربوزے سے زیادہ تو ہونی چاہیے۔ میرا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ میں نے کہا صحیح ہے میاں، آپ نے بالآخر اپنے آپ کو خربوزے سے زیادہ افضل ثابت کر ہی دیا۔ اب میرا دل، میرا دماغ پورے طور پر روحانی علوم کی طرف لگ گیا۔ میں نے اپنی ساری توجہ شیخ کی طرف لگا دی۔ میں اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ شیخ باطنی طور پر اپنے مرید کا پورا دھیان رکھتے ہیں اور جہاں کہیں اس کا ذہن اللہ سے ہٹ کر دنیا کی طرف لپکتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سالک کے ذہن کو وہاں سے نکال لیتا ہے۔ ایسے ہی موقع کے لیے شیخ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ شمامہ روحانیت کے راستے پر سالک کو کئی نازک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھو سالک مسافر ہے، مقیم نہیں ہے۔ مسافر کا کام چلنا ہے، خواہ راستے میں درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں ملے یا صحرا کی تپتی ریت، مسافر کا کام چلنا ہے۔ میں نے اپنے شیخ کی یہ نصیحت پلو سے باندھ لی۔ میں نے سوچا کہ خواہشات کو ترک ہی کرنے میں اللہ کی رضا ہے۔ خواہش خواہ دنیا کی ہو یا عقبا کی، اللہ کے ارادے کے سامنے اپنے نفس کی ارادے کی بات کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے دنیا کی ہر شے جو بھی سامنے آئی اس میں علم و حکمت تلاش کرنے کی کوشش کی۔ جب مجھے پتا چلا کہ شیخ نے سالک کو مسافر کیوں کہا تھا، کیونکہ سالک کا راستہ روحانی علوم کا ہے اور روحانی علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کی صفات اور ذات کے علوم ہے۔ سالک کا سفر اللہ پاک کے لامتناہی علوم میں ہے۔ سالک کی منزل نہیں ہے، البتہ مرکز ضرور ہے جس کے گرد وہ طواف کر رہا ہے۔ یہ مرکز اللہ کی ذات ہے۔ علم وہ راستہ ہے جس پر ابد تک چلتے رہنے سے بھی یہ راستہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں مسافر ہوں اور میرا سفر نہ ختم ہونے والے راستے پر ہے، ایسی خوشی مجھے اس سے پہلے کبھی نہ ملی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر کی شمامہ ایک روشنی والے رستے پر خوشی دوڑی چلی جا رہی ہے۔ میں جان گئی روح ہوا کی طرح ہے جس کی فطرت چلنا ہے۔ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھنے کے لیے ہمیں اگر چین بھی جانا پڑے تو ضرور جاؤ۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات فطرت کے عین مطابق ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو علم سے دور رکھتے ہیں وہ اپنی روح کی فطرت پر کتنا جبر کرتے ہیں۔ علم میں ذہن لگانے سے عقل میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور شے کے اندر کی حکمتوں پر نظر پڑنے لگتی ہے۔ ایک دفعہ میں پھولوں سے بھری کیاریوں کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے رنگ برنگے پھولوں کی طرف دیکھا، خوبصورت پھولوں پر نظر ٹک گئی۔ اتنے میں ایک شہد کی مکھی کبھی اس پھول کبھی اس پھول پر منڈلانے لگی۔ ذہن میں ایک دم ٹک سا ہوا۔ خیال آیا مکھی ہر پھول سے رس چوستی ہے جس سے شہد بنتا ہے جو ہر بیماری کی دوا ہے۔ اس کا مطلب ہر پھول میں کسی نہ کسی بیماری کی شفا ہے۔ میرا دل چاہا میں ہر پھول سے پوچھوں تمہارے اندر کس بیماری کی شفا ہے۔ مجھے یاد آیا بچپن میں میری ماں جڑی بوٹیوں اور پتھروں سے علاج کرتی تھیں۔ ان کے پاس بہت سے مختلف پتھر تھے۔ میں اور مجھ سے چھوٹی بہنیں تھیں۔ جب سخت گرمی پڑتی اور لو چلتی تو سندل کی لکڑی پانی کے ساتھ پتھر پر گھس کر اس کا لیپ ہماری پیشانیوں پر لگا دیتی، اسے ٹھنڈک رہتی۔ مجھے تو اب صرف چند پتھروں کے نام یاد ہیں، گاروڑی، زہر موہرا، کھوپر چٹا، اس کے علاوہ کوڑیاں بھی تھیں۔ کبھی کسی پتھر کو چولہے کی بھوبل میں گرم کر کے پانی میں بجھا کر اس کا پانی پلاتی، کبھی کوئی پتھر گھس کر اس کا لیپ سا چٹا دیتی
बुखार, जुकाम, खांसी, फोड़े, फिंसियाँ, गर्ज ये के तमाम तर अमराज में वो पत्थरों से ही हमारा इलाज किया करती थीं। हम ऐसे निकम्मे निकले कि जब हम बड़े हुए तो हमने कहा, अम्मा क्या पुराने जमाने की बातें करती हैं, ये पत्थर वत्थर छोड़ें, डॉक्टर से दवाई ले आते हैं। अब आज अफसोस होता है, पत्थरों के नाम ही याद कर लेती। चलो खैर, अम्मा की रूह तो खुश हो ही जाएगी इस तस्करे से। आज ये एहसास होता है कि पुराने जमाने में अक्सर लोग चीजों की हिकमत से वाकिफ थे। वो हर शय के हवास जानते थे। मॉडर्न जमाना ऐसा आया कि फितरत की हर चीज को बस जाहिर में ही देख देख के खुश हो लेते हैं। अगर रिसर्च करते भी हैं तो ऐसी कि उसके अंदर की तमाम तवानाइयों का इस्तेमाल गलत ही हो जाता है, वरना तो ये कैसे मुमकिन है कि नोए इंसानी को सुकून ना मिले।